ڈرامہ سیریل مشکل میں آج کی ایپیسوڈ میں سمین اپنے گھر آتی ہے جہاں اقرا اس کا بہت خوش ہو کے استقبال کرتی ہے۔ اس کی ماما کہتی ہیں کہ بیٹے آپ کیسی ہو اور کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمیشہ سے پولیس رات سے گزر رہی ہوں اور بہت ہی خطرے میں ہوں۔ ماما کہتی ہیں کوئی بات نہیں، انشاءاللہ آسانیوں کے دن آئیں گے، آؤ میرے گلے ملو۔ وہ اپنی ماما سے گلے مل کے بہت خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ پھپھو کتنے دن یہاں پہ رہیں گی۔ اس کی ماما کہتی ہیں ابھی ان کا کوئی پتہ نہیں ہے وہ کتنے دن تک اور رہیں گی۔ حریم جو کہ زہر کی گولیاں کھا لیتی ہے ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتی ہے۔ سارے سے وہاں پہ اس کی ماما فون کر کے اسفند کو بھی بلا لیتی ہیں۔ اسفند وہاں پہ آتا ہے تو نرس سے پوچھتے ہیں کہ کیسی طبیعت ہے اس کی۔ وہ کہتی ہے کہ انہوں نے خودکشی کی کوشش کی تھی اور زہر کی گولیاں کھائی تھی، ہم نے معدہ ان کا صاف کر دیا ہے، لیکن یہ سیدھا سیدھا پولیس کیس بن رہا ہے۔ اس کی ماما پولیس کا نام سن کے گھبرا جاتی ہیں، جس پہ وہ کہتا ہے کوئی آپ فکر نہ کریں، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ جب حریم کو ہوش آتی ہے تو اسفند اس کے پاس جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم نے یہ کیا کیا۔ وہ کہتی ہے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے تھے اور میری کال بھی ریسیو نہیں کرتے، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میں نے خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ اگر میں تمہاری کال نہیں ریسیو کروں گا تو کیا تم خودکشی کر لو گے؟ وہ کہتی ہے کہ تم میری کال کیوں نہیں ریسیو کر رہے تھے؟ تو وہ کہتا ہے کہ مجھ پہ گھر والوں کا بہت پریشر تھا، وہ مجھے پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا ہے تو میں کیا کہتا ہے جبکہ فراز بھی کہہ رہا ہے کہ وہ تم سے شادی نہیں کروانے دے گا۔ وہ کہتی ہے کہ پہلے فراز میری زندگی برباد کر چکا ہے، اب پھر میری زندگی برباد کرنا چاہتا ہے، جس پہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، وہ کچھ سوچ کے ہی کہہ رہا ہوگا۔ حریم کہتی ہے مجھ سے بس ایک وعدہ کرو۔ کہتا ہے کیا؟ تو حریم کہتی ہے کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کے نہیں جاؤ گے، چاہے جو مرضی ہو جائے، تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، کبھی مجھے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ تو وہ خاموش ہو جاتا ہے۔ فراز کی ماما کسی کام سے گزر رہی ہوتی ہیں تو دیکھتی ہیں وہاں فراز بڑا اداس سا بیٹھا ہوتا ہے، تو اسے پوچھتی ہیں کیا وجہ ہے، تم تو اپنے سسرال گئے تھے، میں سوچ رہی تھی کہ رات کا کھانا کھا کے آؤ گے۔ وہ کہتا ہے نہیں ماما، میں تھکا ہوا تھا، مجھے آرام کرنے کی ضرورت ہے، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ وہاں سے اسفند گزرتا ہے تو وہ کہتی ہیں کہ اسفند تم تو ایسے لگ رہا ہے کسی لمبے سفر سے آ رہے ہو۔ اسفند کہتا ہے ہاں میں تھک گیا ہوں، میں آرام کرنے جا رہا ہوں۔ اس کی ماما کہتی ہیں ایسا کیا ہوا ہے جو سب تھک گئے ہیں اور سبھی آرام کی ضرورت ہے؟ وہ کچھ جواب نہیں دیتا، وہاں چلا جاتا ہے۔ پھر اس کی ماما لنچ کے ٹائم پہ وہاں بیٹھی ہوتی ہیں، اسفند اور فراز دونوں کو روک لیتی ہیں، کہتی ہیں دونوں کہیں نہیں جاؤ گے اور جب تک مجھے سچ بات نہیں بتاؤ گے کیا ہوا ہے میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ پہلے تو دونوں بہانے بناتے ہیں، پھر فراز بتا دیتا ہے کہ بھائی کو ایک لڑکی پسند ہے، وہ مجھے وہ دکھانے دے کے گئے تھے، لیکن مجھے وہ لڑکی ذرا بھی پسند نہیں آئی اور میں نے انکار کر دیا، اس وجہ سے بھائی مجھ سے خفا ہے۔ تو وہ فراز چپ ہو جاتا ہے، اسفند اس وقت چپ ہو جاتا ہے، بعد میں جا کے کہتا ہے کہ تم نے ماما کے سامنے ساری سچی باتیں بتا دی تھی، تم کیا سمجھتے تھے کہ تم نے مجھ پہ بہت احسان کیا ہے، تم نے بہت غلط کیا ہے، اس کا بات کا بدلہ میں تمہیں ضرور دوں گا۔ جس پہ وہ کہتا ہے کہ وہ لڑکی آپ کے بالکل بھی قابل نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس لڑکی کے بارے میں ایک لفظ نہیں سننا چاہتا، تم خبردار حریم کے بارے میں کچھ بھی کہا تو۔ سمین اپنی ماما کے گھر جاتی ہے تو وہاں پہ پھپھو سے معافی مانگتی ہیں تو کہتی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کیا، آپ بڑی ہیں، مجھ سے معافی مانگتی ہوئی اچھی نہیں لگتی، اس لیے آپ مجھ سے معافی مت مانگے۔ پھر اس کے بعد وہ اس کے منگیتر کو آگے کرتی ہیں کہ تم بھی اسے معافی مانگو۔ جب وہ معافی مانگنے کے لیے آگے آتا ہے تو سمین کھڑی ہو جاتی ہے، کہتی ہے پھپھو میں یہاں آپ کی خاطر آئی ہوں اور آپ نے مجھ سے معافی مانگی ہے، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اور مجھے کسی کی معافی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کے وہاں سے وہ چلی جاتی ہے اور چھت پہ چلی جاتی ہے۔ چھت پہ جاتی ہے تو پیچھے سے اس کا منگیتر آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ جس پہ وہ کہتی ہے اس وقت تم کہاں تھے جب سب لوگ مجھ پہ الزام لگا رہے تھے، صرف میری اتنی سی غلطی تھی کہ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا اور اس غلطی کی مجھے اتنی بڑی سزا ملی ہے اور تم نے بھی اس وقت میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، میں اب تم سے معافی مانگتا ہوں، مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اب کیا فائدہ احساس ہونے کا جب سب کچھ میرے ساتھ برا ہو چکا ہے، مجھے آج بھی اس اکیلے جانے کی سزا مل رہی ہے اور میں آج بھی اس سزا سے گزر رہی ہوں۔ اسفند اور فراز کی ماما ان کو بٹھا کر ان سے بات کر ہی رہی ہوتی ہیں تو حریم گھر کے نمبر پہ فون کر دیتی ہے۔ اس کی بہن اٹھاتی ہے، کہتی ہے جی آپ کون؟ وہ کہتی ہے کہ میں اسفند کے آفس سے بات کر رہی ہوں، مجھے اسفند سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ جس پہ وہ کہتی ہے کہ نہیں اسفند بھائی بہت بزی ہیں، اس وقت آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ وہ کہتی ہے کہ مجھے ان سے بہت ضروری بات کرنی ہے، مجھے کل کے بارے میں پوچھنا ہے، تو آپ پلیز میری بات کروا دیں۔ وہ کہتی ہے نہیں سوری ابھی وہ بہت بزی ہیں، وہ ماما سے بات کر رہے ہیں اس لیے وہ آپ سے بات نہیں کر سکتے۔ تو وہ کہتی ہے آپ کون بات کر رہی ہیں؟ وہ کہتی ہے میں اس کی چھوٹی بہن انیکا بات کر رہی ہوں۔ وہ کہتی ہے، وہ دل میں سوچتی ہے، کہتی ہے اچھا انیکا چلو ٹھیک ہے، کہہ کے فون بند کر دیتی ہے، میں کوئی بات نہیں میں کل بات کر لوں گی۔ پھر اس کے بعد وہ دل میں سوچتی ہے انیکا میرے دماغ میں پہلے کیوں نہیں آئی، دونوں بہنوں بھائیوں کی ایک ہی بہن ہے اور دونوں بھائیوں کی اس میں جان ہوگی، یہ مجھے میری منزل تک پہنچنے میں کامیابی ضرور دلائے گی، مجھے اس سے اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہیے، مجھے اس سے اپنے مقصد کے لیے تیار کرنا چاہیے۔